عرض کروں کہ بہت ہمارے دوست احباب بہانہ کرتے ہیں، ورکشاپ میں کام کیا، آئل کپڑوں میں لگ گئے تھے، ہمارے کپڑے درست نہیں ہیں۔ ارے دوستو، شریعت نے تو وہ جو گندگی ناپاکی اس کی بھی مقدار رکھی ہے کہ اگر اس سے کم ہے تو تب بھی نماز پڑھو۔ آئل وغیرہ تو پاک ہوتا ہے نا، آئل وغیرہ وہ بہانہ ہے کہ نہیں یہ کپڑے پاک نہیں، درست نہیں ہے، کپڑے درست نہیں ہیں، تو کپڑوں کا بہانہ نہیں چلے گا آخرت میں۔ نماز کی تاکید ہے، اور آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر سنا کہ نماز نہ پڑھنے والا جو ہے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک امام کے نزدیک تو وہ جان بوجھ پر چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو تبھی نماز کو ضروری پڑھنا ہے۔ تو نماز کے اندر جو طہارت ہے جسم کی، جسم پر اگر کوئی پھنسی پھوڑا تھا، اس سے خون سیلان کر گیا تو وضو ٹوٹ گیا، مگر اس پر خون اتنا لگا ہے کہ وہ ایک جو ہاتھ کی ہتھیلی، یا میں اس کو یوں کہوں کہ وہ جو پہلے والا ایک بڑا روپیہ ہوتا تھا، سکے والا، یا 5 روپے ابھی کی ہیں، تھوڑا سا اس سے بڑا، پہلے 5 روپے سے بڑے ہوتے تھے، تو وہ جو 5 روپے سکے والے ہوتے ہیں، یا یہ یوں ہاتھ کریں اور اس پر پانی یوں ڈال دیں، جس حصے پر پانی رک جائے اتنا مقدار کے اندر نجاست ہو، اس سے زائد ہو تو معافی نہیں ہے، اور یہ ہے یا اس سے کم ہے تو معافی ہے۔ دھو لے، صاف کر لے تو افضل ہے، لیکن اگر اتنا جگہ پر خون ہے، پیشاب پخانہ ہے، تو اس کو معافی مل گئی ہے، اب بھی اس حالت کے اندر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ شریعت نے کتنا آسانی رکھی ہے، اور ہم اس میں جو ہے کپڑوں میں لگے ہوتے ہیں کہ کپڑے ہمارے درست نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر کسی گٹر کے پانی سے گزرے ہیں، موٹر سائیکل پر ہیں، آپ نے بچاؤ کیا، اپنے شلوار اپنے کپڑے اوپر کر دیے، لیکن پھر بھی خدشہ ہوا کہ کچھ جو ہے نا وہ پانی کے قطرے آ گرے ہیں، آپ اس کو دیکھیں، اللہ نے عقل سلیم دیا ہے، اگر وہ جو چھوٹے چھوٹے قطرے ہیں نا، اس کو اگر جمع کریں تو ایک ہتھیلی جتنا بنتے ہیں، تو نہ پڑھیں، کپڑوں کو پاک کریں، دھوئیں، اور اس سے کم ہے تو معاف ہے، نماز پڑھیں۔ چھوٹے چھوٹے سوئی کے دان اس کی طرح جو دکھ ہوتا ہے اس کے نشان کی طرح آ جاتے ہیں، تو اس میں بتایا گیا کہ اس میں تو خدشہ ہی نہیں کرو، جب وضو کرو تو اس پر پانی کا چلو ڈال دو اور نماز پڑھو۔ تو جسم کا پاک ہونا یہ نماز کے شرائط میں سے دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا، اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کا حکم بھی وہی ہے کہ اگر گندگی اس پر کوئی پیپ ہے، اس پر خون ہے، اس پر پیشاب پخانہ ہے، انسان کا ہے یا جانور کا ہے۔ اچھا، ہمارے علاقے میں جانور کا جو پیشاب پخانہ ہوتا ہے نا، اس کو حرام نہیں سمجھتے، علم کی کمی کی وجہ سے۔ جس طرح انسان کا پیشاب پخانہ نجس ہے، نجاست غلیظہ ہے، اسی طرح وہ جو جانور ہے نا، بھینس، گائے، بکری، ان کا پیشاب پخانہ بھی نجس ہے اور نجاست غلیظہ ہے۔ ہاں، یہ جو پرندے اڑتے ہیں نا، پرندوں کا جو پیخال ہوتا ہے، پرندوں کا پیخال، یہ نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کا فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر نجاست غلیظہ آپ کے جسم یا کپڑوں پر لگی ہے تو 1 درہم کی مقدار میں معاف ہے، اس سے زیادہ معاف نہیں ہے، اور نجاست خفیفہ جو ہے وہ ایک عضو کے چوتھائی حصے پر لگی ہو، چوتھائی اور یا اس سے کم لگی ہے تو معاف ہے، اور اگر زیادہ لگی ہے تو معاف نہیں ہے۔ چوتھائی حصہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہ جو سلائی ہے، یہاں سے لے کر یہ یہاں تک، یہ آستین، یہ ایک جزو ہے۔ اب کسی پرندے نے پیخال کیا یہاں پر، یہاں سے لے کر یہاں تک چوتھائی حصے سے کم ہے، پرندے کا پیخال اس کپڑے کے اوپر ہے، لیکن ہم بہانہ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ پیخال ہو گیا ہے اور ہم نماز نہیں پڑھیں گے، جبکہ شریعت نے پرندے کے پیخال جو ہے نا، اس کی چوتھائی عضو کے چوتھے حصے کو یا اس سے کم یا چوتھا حصے کو معاف کیا ہے،
اس حالت میں بھی آپ نماز کو نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھیں گے۔ اگر نشاست غلیظہ ہے تو پھر 1 درہم کی مقدار یا اس سے کم معاف ہے، اس سے زیادہ معاف نہیں ہے۔ تو یہ نماز کے شرائط ہو گئے، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا، قبلہ رخ کعبے کی طرف۔ اچھا، کعبے کی طرف رخ، ہم کہیں جا رہے ہیں گاڑی میں، اب قیام جب آئے گا تو وہ بھی میں مسئلہ بتاؤں گا کہ جہاز کے اندر، ٹرین کے اندر، بس کے اندر جو بندہ قیام کرنے پر قادر ہے وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے گا۔ ٹرین میں پڑھ رہا ہے تو اسے خدشہ ہے تو وہ ایک ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ لے، وہ قیام آگے آئے گا فرائض میں، آگے تو اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی میں بتا رہا ہوں کہ استقبال کعبہ، قبلہ کی طرف منہ ہونا نماز کے شرائط میں سے ہے۔ اگر قبلے کی طرف منہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ کہیں گے کہ ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پتہ نہیں قبلہ کس طرف ہے، ہم گاڑی میں ہیں، نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ پھر گاڑی تو ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے۔ تو گاڑی پر نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا کرم یہ ہے کہ جب ہم گاڑی میں کسی کوچ پر بیٹھے ہوں، کسی ٹرین میں بیٹھے ہوں، تو اگر ہم وہ کھڑکی سے جھانک لیں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد کہیں نہ کہیں مسجد نظر آ جائے گی۔ جب مسجد نظر آ گئی تو قبلہ کی سمت معلوم ہو جائے گی۔ ٹرین، آپ ہوائی جہاز میں ہیں تو ہوائی جہاز وہ فضا میں اڑ رہا ہے، لیکن آپ ایئر ہوسٹس سے اتنا کچھ غیر محرم ہے لیکن اتنا بات ضرور کر سکتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے تو وہ جا کر وہ کپتان سے پوچھے گی یا پوچھے گا وہاں سے، تو وہ ان کے پاس کمپاس ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے۔ تو لہٰذا جہاں مسلمان ہوں اس جگہ پر ان سے پوچھنا ضروری ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اور اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں بتانے والا بھی نہیں تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ پھر تحری کرو، گمان کرو کہ کعبہ کس طرف ہے۔ سورج کے چلنے سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ سورج یوں جا رہا ہے، اور لوگ اندازہ کر لیتے ہیں، رات کے ستاروں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر گمان کرو کہ کعبہ کس طرف ہے، تو جب گمان غالب آ جائے کہ کعبہ اس طرف ہے تو پھر اس طرف کر کے، اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرو۔ بعد میں نماز پڑھنے کے بعد کسی نے بتایا بھائی جو نماز پڑھی تھی وہ آپ نے غیر سمت میں نماز پڑھی، کعبہ ادھر، مغرب ادھر تھی اور آپ نے ادھر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لی۔ جب پڑھ لی تو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ کی نماز ہو گئی۔ حالت نماز کے اندر کوئی آیا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ کا رخ صحیح نہیں ہے، آپ اس طرف مڑ جائیں، قبلہ اس طرف ہے، اس نے اشارہ کیا قبلہ اس طرف ہے، حالت نماز کے اندر ہی مڑ کر اس طرف ہو جائیں۔ جتنا پڑھ چکے ہیں وہ بھی ہو گئی، جو باقی ہے ادھر مڑ کر باقی نماز کو مکمل کر لیں۔ تو استقبال کعبہ نماز کی شرائط میں سے ہے، نماز کی شرائط میں سے۔ اور اس کے بعد ہے ستر عورت۔ بار بار دوہرا بھی رہا ہوں تاکہ آج یاد رہے کہ نماز کے شرائط کتنا ہے، فرائض کتنا ہے۔ شرائط میں نے بیان کیا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، استقبال قبلہ ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا۔ اب اس کے بعد میں بتا رہا ہوں ستر عورت ہونا۔ ستر عورت یعنی نماز پڑھنے کے لیے وہ حکم جو نمازی کو ڈھانپنے کا حکم ہے تو وہ جگہ چھپی ہوئی ہو۔ مرد کے لیے ستر عورت کیا ہے؟ مرد کے لیے ستر عورت ہے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ گھٹنے چھپے ہونے چاہیے، گھٹنے چھپے ہونے چاہیے۔ گھٹنے اگر ننگے ہوں تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی غور کریں جو بہت سے ہمارے نوجوان دوست جو ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ جب پینٹ شرٹ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ پینٹ شرٹ پہننا حرام ہے، نماز جب پینٹ شرٹ میں پڑھنے کے لیے کئی دوست آتے ہیں
اور جس وقت وہ بیٹھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں نا، تو شرٹ ہو جاتی ہے اوپر، پینٹ ہو جاتی ہے نیچے۔ اگر جہاں پینٹ ہے، میری یہ بات غور سے سننا، جس جگہ پر پینٹ ہے، جہاں پر وہ جگہ آپ پیچھے لے جائیں، یہاں پیچھے سے یوں آگے لے آئیں، اگر وہ ناف کے برابر ہے تو آپ کی ستر عورت ہے۔ یہ بات قابل غور ہے۔ جبکہ بہت سے جو دوست احباب ہیں ان کی پینٹ جو ہے وہ بہت نیچے ہوتی ہے، حالت سجدے کے اندر بھی، رکوع کے اندر بھی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ جگہ پینٹ اوپر ہو گئی، شرٹ اوپر ہو گئی، اور پینٹ جہاں پر ہے وہ پیچھے سے آپ ناف کی طرف لے آئیں، اگر وہ ناف کے بالکل برابر ہے تو آپ کی ستر عورت ہے، نماز ہو گئی۔ اور اگر وہ ناف کے نیچے رہ گئی اور آپ نے سجدہ کر لیا، رکوع کر لیا، تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ کئی دوست نمازیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ستر عورت، مرد کا ستر عورت ہے، مرد کا ستر عورت ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، گھٹنے اس میں شامل ہیں۔ اور عورت کی ستر عورت کیا ہے؟ عورت کا نام ہی عورت چھپانا ہے، تو اس کا پورا جسم عورت ہے، سوائے چہرے کے، دونوں ہاتھ پہنچیوں تک، گٹوں تک، اور ٹخنوں تک دونوں پاؤں کے۔ ہماری مائیں بہنیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، چلو بھی ہم تو گھر میں اکیلی ہیں، اب ہم جو ہے نا وہ نماز پڑھ لیں اور ایک باریک قسم کا دوپٹہ پہن کر نماز ادا کریں جس سے وہ اندر کے بال نظر آ رہے ہوں، تو ان کو ہم نے بتانا ہے کہ اس سے نماز نہیں ہوئی۔ جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، نماز کے لیے ستر عورت ہے، گھر میں عورت ہے، کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ لباس جس میں رہے، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن نماز کی حالت میں بتا رہا ہوں کہ حالت نماز کے اندر ہماری بیٹی، بہن، ہماری ماں کسی نے اس حالت میں نماز ادا کر لی کہ بالکل باریک قسم کا دوپٹہ ہے اور بال بالکل باہر چھلک نظر آ رہے ہیں، اس میں نماز نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی، اگرچہ گھر میں تنہا ہے وہ، تو لہٰذا کس نے بتانا ہے؟ ہم نے بتانا ہے۔ تو یہ عورت کی ستر عورت ہے، پورا جسم۔ مرد کیا ہے؟ گھٹنوں تک۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے اپنا نیت کرنا نماز کی شرائط میں سے آخری، اسی پر گفتگو میں نے چاہا تھا کہ نماز کے ارکان بھی اس میں ختم ہو جائیں گے آج، نماز کے جو اندر کے فرائض ہیں ان پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے۔ تو نیت جو ہے، نیت آخری بات اور مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ نیت، نماز کی نیت نماز کے شرائط میں سے ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ نیت اگر درست نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ اچھا، نیت کیسے ضروری ہے کہ ہم آئیں، امام صاحب ابھی رکوع کرنے والے ہیں اور ہم آ کر کہیں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض بوقت ظہر، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کعبہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، اتنا کہنے میں امام رکوع بھی کر لے گا، رکوع سے بھی اٹھائے گا۔ تو یہ کہنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ آ رہے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، آپ آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے امام رکوع کے اندر ہے، اور رکوع میں امام کو پا لیا، آپ نے بھی امام کے ساتھ رکوع کر لیا، اور کم از کم رکوع جھک کر ایک تسبیح سبحان ربی العظیم کی پڑھ لی، تو آپ نے پوری رکعت کو پا لیا۔ تو کیا ہے، آپ وہاں سے آئیں، آپ جب چل کر آئے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں نا، آپ کا پختہ دل کا ارادہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا ارادہ ہے نا۔ تو آپ آئیں اور آ کر کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک تکبیر کہیں، پھر دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ ایک لمحے کے لیے آپ قیام کریں اللہ اکبر کہہ کر، بس تھوڑی ایک لمحے کے لیے، اس کے بعد دوسری تکبیر کہیں، رکوع میں چلے جائیں، تو آپ کی نماز ہو گئی۔ وہ لمبی چوڑی نیت کرنے کی، ہاں جس کو یہ بندہ جو ہے اکیلا ہے، تنہا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ نیت کرنے سے میری اور جستجو، میری اور توجہ اچھی ہوتی ہے، تو بے شک وہ نیت کرے، اچھا ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، مستحب کا ثواب علیحدہ ملتا ہے۔ لیکن یہ نیت جو ہے، یہ سارا دہرانا جو ہم دہرا رہے ہوتے ہیں،
یہ اس طرح کی نیت فرض واجب نہیں ہے، نیت دل کا پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اچھے سے ارکان میں سے نا وہ ایک رکن جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ کون سا رہ گیا ہے؟ یہ نماز کے ارکان، نماز کے شرائط میں سے ایک شرط میں نے بیان کی جگہ کا پاک ہونا، دوسری شرط میں نے بیان کی جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور استقبال قبلہ ہونا، اور اس کے بعد جو ہے ستر عورت ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا اور نیت کرنا، اور ایک رہ گیا ہے وہ کون سا ہے؟ نماز کے لیے ایک شرط کوئی رہ گئی ہے، نماز کا وقت ہونا۔ نماز کا وقت ہونا یہ بھی نماز کی شرائط میں سے شرط ہے۔ اب اس پر تھوڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہے، میں انشاءاللہ یاد رکھوں گا کہ نماز کی شرائط میں سے آخری شرط نماز کا وقت ہونا۔ یہاں سے اگلے جمعہ پر اپنی گفتگو شروع کریں گے۔ یہ شرط بیان کرنے کے بعد نماز کے اندر داخل ہوں گے، نماز کے ارکان، نماز کے فرائض بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔